انسان اپنی پوری زندگی میں بے شمار دن، راتیں، خوشیاں، غم، کامیابیاں اور ناکامیاں دیکھتا ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وقت اچانک سست ہو جاتا ہے، سانسیں بھاری ہونے لگتی ہیں، جسم کا وزن بستر پر زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو پہلی بار اندر ہی اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب کچھ بدلنے والا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر نظر صاف نہیں رہتی، سامنے موجود چیزیں دھندلی سی دکھائی دیتی ہیں، کان آوازیں تو سنتے ہیں مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، جسم کے اندر ایک ٹھنڈک سی دوڑنے لگتی ہے جو پہلے پیروں سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پنڈلیوں، گھٹنوں اور رانوں کی طرف بڑھتی ہے، اور انسان چاہ کر بھی اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتا۔ اس وقت دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی خوف کی لہر آتی ہے، کبھی پچھتاوے کی چبھن محسوس ہوتی ہے، اور کبھی اچانک دل چاہتا ہے کہ کاش وقت تھوڑا سا رک جائے، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش وہ باتیں کہہ دی ہوتیں جو رہ گئیں، کاش وہ گناہ نہ کیے ہوتے جو یاد آ رہے ہیں۔ سانس اب پہلے جیسی نہیں رہتی، کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی اتنی ہلکی کہ خود انسان کو محسوس نہیں ہوتی، سینہ اوپر نیچے تو ہوتا ہے مگر اس میں طاقت نہیں رہتی، زبان خشک ہونے لگتی ہے، ہونٹ کانپتے ہیں، اور حلق میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ اٹک گیا ہو جو نہ نگلا جا رہا ہے اور نہ باہر آ رہا ہے۔ اسی لمحے انسان کے ذہن کے پردے پر زندگی کے مناظر تیزی سے چلنے لگتے ہیں، بچپن کے دن، جوانی کی غلطیاں، ماں باپ کی آوازیں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل، کسی کا دیا ہوا حق، کسی پر کیا گیا ظلم، اور وہ نمازیں جو قضا ہوئیں، وہ سچ جو چھپایا گیا، وہ جھوٹ جو آسانی سے بول دیا گیا، سب کچھ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگتا ہے۔ دل اب زور زور سے دھڑکتا ہے، جیسے سینے سے باہر آ جانا چاہتا ہو، لیکن جسم بالکل ساکن پڑا ہوتا ہے، ہاتھ ہلانا چاہو تو نہیں ہلتا، آنکھوں سے آنسو بہانا چاہو تو نہیں بہتے، زبان سے اللہ کا نام لینا چاہو تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اختیار اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کمرے میں موجود لوگ انسان کے قریب ہوتے ہیں، کوئی پانی پلانا چاہتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، کوئی روتا ہے، مگر مرتے ہوئے انسان کے لیے یہ سب آوازیں دور کہیں گہرائی میں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی کنویں کے اندر سے پکار رہا ہو، وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ آنے لگتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کمرہ روشن ہو گیا ہو، اور کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ڈوب گیا ہو، دل کے اندر ایک سوال بار بار ابھرتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، اب میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور یہی سوچ انسان کے دل کو مزید بوجھل کر دیتی ہے۔ سانسوں کے درمیان وقفہ بڑھنے لگتا ہے، ہر سانس کے بعد کچھ لمحے خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے جسم خود فیصلہ کر رہا ہو کہ اب مزید نہیں، اور اسی خاموشی میں انسان کی روح جسم کے ساتھ آخری جدوجہد کر رہی ہوتی ہے، ایک ایسا کرب جو دنیا کے کسی درد سے مشابہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹنے لگتا ہے، رشتے، مال، نام، عزت، سب پیچھے رہنے لگتے ہیں، اور دل کے اندر ایک ہی حقیقت گونجنے لگتی ہے کہ اب صرف وہی ساتھ جائے گا جو کیا تھا، جو جیا تھا، اور جو کمایا تھا۔ موت کے آخری لمحات میں انسان کے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آتی ہیں، انسانی جسم کی توانائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں سانس کمزور ہو جاتا ہے، اور ہر سانس کے ساتھ جسم کا ہر حصہ دھیرے دھیرے سکڑنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہونے لگتی ہے، اور خون کی گردش کمزور ہو جاتی ہے، انسان کے ہاتھ اور پیر سرد ہو جاتے ہیں، اور رنگت مدھم پڑ جاتی ہے، دماغ اور اعصاب کی حالت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ انسان کی زبان دھیرے دھیرے حرکت کرتی ہے، اور بعض اوقات بولنا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھیں مدھم پڑ جاتی ہیں، نگاہ غیر واضح ہو جاتی ہے، اور اکثر انسان روشنی کی طرف دیکھتا ہے یا کسی جاذب نظر چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ موت کے قریب انسان کی روح کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں، دل میں خوف اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایمان والے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
موت کے آخری لمحات میں جو لوگ مریض کے قریب ہیں ان کا رد عمل بھی انسان کی حالت پر اثر ڈالتا ہے۔ قریبی لوگ دعا اور دعا کے الفاظ کہتے ہیں اور مریض کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ شدید خوف میں مبتلا ہو کر چیختے ہیں یا روتے ہیں جس سے مریض کے دل پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اہل ایمان مریض کے ساتھ صبر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں اور روحانی سکون فراہم کرتے ہیں۔ انسانی دل میں زندگی کے آخری لمحات میں شدید خوف پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو گناہوں میں مبتلا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال اور فیصلوں پر غور کرتا ہے اور اکثر پچھتاوا محسوس کرتا ہے۔ ایمان والے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دل میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ موت کے لمحات میں سب سے اہم واقعہ روح کا جسم سے جدا ہونا ہے۔ روح کے نکلنے کے قریب جسم مکمل طور پر بے حس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ، پیر اور جسم کے دیگر حصے حرکت نہیں کرتے۔ اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جسم کی ہر توانائی ختم ہو رہی ہے۔ سانس انتہائی کمزور ہو جاتی ہے اور آخر کار رک جاتی ہے۔ یہ لمحہ انسان کے لیے سب سے نازک اور اہم ہوتا ہے۔ روح جسم کے اندر ہلکی حرکت شروع کرتی ہے، جیسے کوئی دھیرے دھیرے باہر کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد اپنے پہلے تجربات محسوس کرتی ہے۔ روشنی یا ایک غیر مرئی روشنی کا احساس ہوتا ہے جو انسان کی توجہ کھینچتی ہے۔ دل میں سکون یا خوف کا احساس ہوتا ہے جو انسان کے اعمال پر مبنی ہوتا ہے۔ ایمان والے لوگ اللہ کی رحمت اور سکون محسوس کرتے ہیں، جبکہ گناہگار خوف اور دہشت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد آخرت کی طرف سفر شروع کرتی ہے۔ روح کو اس دنیا کے اعمال کا احساس ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے راحت محسوس کرتے ہیں اور برے اعمال کرنے والے ڈر اور پچھتاوے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روح کو ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے جہاں وہ آخرت کی حقیقت کی طرف بڑھتی ہے۔ ایمان والے اس سفر میں سکون اور روشنی دیکھتے ہیں۔ گناہگار اندھیروں اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ روح اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اور اعمال کے مطابق ابتدائی جزا یا سزا محسوس کرتی ہے۔ نیک لوگوں کے دل میں نور اور سکون ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے دل میں ڈر اور عذاب کی شدت ہوتی ہے۔ موت کے آخری لمحات میں قریبی افراد کی دعائیں اور نیکیوں کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ ایمان والے مریض کی طرف دعا کرتے ہیں جس سے روح کو سکون اور روشنی ملتی ہے۔ نیک اعمال اور صدقہ روح کی رہنمائی اور آرام میں مدد دیتے ہیں۔ برے اعمال اور نافرمانی کا اثر روح پر بھاری محسوس ہوتا ہے۔ روح جب جسم سے جدا ہو کر قبر کی طرف جاتی ہے تو وہاں کا ماحول انسان کی آخرت کی حالت کی پہلی جھلک پیش کرتا ہے۔ قبر میں روح کو خاک اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال کا پہلا امتحان ہے۔ نیک لوگوں کی قبروں میں روشنی محسوس ہوتی ہے، سکون اور راحت کا ماحول ہوتا ہے۔ برے اعمال کرنے والوں کی قبروں میں تاریکی اور خوف کا احساس ہوتا ہے۔ قبر میں جسم پر زمین کا دباؤ بڑھتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ دباؤ ہلکا اور قابل برداشت ہوتا ہے، جبکہ برے لوگوں کے لیے شدید اور کٹھن محسوس ہوتا ہے۔ روح قبر میں داخل ہوتے ہی مختلف تجربات سے گزرتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں سکون، روشنی اور اللہ کی قربت کا احساس محسوس کرتی ہیں۔ برے لوگ اندھیروں، خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روح کو اپنی زندگی کے اعمال اور اخلاق کا واضح شعور ہوتا ہے۔ قبروں میں دو فرشتے، منکر اور نکیر، انسان کے اعمال کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کو مانا یا نہیں؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں؟ نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی ادائیگی کی یا نہیں؟ نیک انسان آسانی سے جواب دیتا ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے اور روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ گناہگار خوف، دہشت اور الجھن میں مبتلا ہوتا ہے اور جواب دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والے قبر کے سوالات میں کامیاب رہتے ہیں۔ برے اعمال کرنے والے سوالات میں ناکام ہو جاتے ہیں اور قبر میں عذاب محسوس ہوتا ہے۔ قبروں میں روح کے تجربات انسان کی آخرت کی ابتدا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ تجربہ سکون، روشنی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ گناہگاروں کے لیے یہ تجربہ خوف،
دہشت اور پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ روح کے تجربات اعمال کی بنیاد پر مختلف شدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے قبر کا آغاز عذاب سے ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی ان کے جسم پر بھاری محسوس ہوتی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ دباؤ بڑھتا ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ برے اعمال کرنے والوں کی روح خوف، پچھتاوے اور دہشت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قبر میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے گناہگاروں کی روحیں اندھیروں میں گھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور ہر لمحہ عذاب کا احساس بڑھتا ہے۔ جو لوگ نیکی اور ایمان کے راستے پر تھے، ان کے لیے قبر کا آغاز سکون اور راحت سے ہوتا ہے۔ قبر میں روشنی اور سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ روح اللہ کی قربت اور رحمت محسوس کرتی ہے۔ نیک اعمال قبر میں روح کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہر نیکی روح کی رہنمائی کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے۔ قریبی لوگوں کی دعائیں اور صدقے نیک لوگوں کی روح کے لیے مزید سکون اور نور کا سبب بنتے ہیں۔ روح کی جنت دوزخ کی طرف ابتدائی رہنمائی۔ قبروں کے بعد روح اپنے اعمال کے مطابق جنت دوزخ کی طرف رہنمائی پاتی ہے۔ نیک روحیں روشنی، سکون اور اللہ کی قربت محسوس کرتی ہیں۔ اعمال کے مطابق خوشبو، راحت اور سکون کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ روح اللہ کے فضل سے جنت کی طرف بڑھتی ہے۔ گناہگار خوف، دہشت اور پچھتاوے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اعمال کے مطابق عذاب محسوس ہوتا ہے اور ہر لمحہ دہشت میں گزرتا ہے۔ روح دوزخ کی طرف رہنمائی محسوس کرتی ہے، جہاں عذاب اور تکلیف کا آغاز ہے۔ قبروں کے بعد روح کے تجربات مکمل طور پر انسان کے اعمال پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہر نیکی روح کو نور اور سکون دیتی ہے۔ ہر گناہ روح کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرتا ہے۔ روح کے تجربات اعمال کے مطابق شدت اختیار کرتے ہیں اور یہ آخرت کی پہلی جھلک ہوتے ہیں۔ جب روح قبر کے بعد اپنے آخری سفر کی طرف بڑھتی ہے تو روزن قیامت کی ابتدائی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ زمین شدید لرزوہے سے ہلتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں اور سمندر طوفانوں میں لپٹ جاتے ہیں۔ آسمان عجیب و غریب روشنیوں اور ستاروں کی حرکت سے بھر جاتا ہے۔ لوگ خوف، دہشت اور حیرت میں مبتلا ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق تجربات محسوس کر رہا ہے۔ روح اپنی زندگی کے اعمال کا شعور رکھتی ہے اور اللہ کی عدالت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نیک اعمال روح کو سکون اور نور دیتے ہیں، جبکہ برے اعمال خوف اور دہشت پیدا کرتے ہیں۔ اعمال کی مزید جانچ۔ روزن قیامت کی ابتدائی جھلک میں اعمال کی جانچ بھی شروع ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال جنت کی روشنی کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ برے اعمال کرنے والوں کے اعمال ان کے لیے عذاب اور پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ روح کے سفر کے دوران ہر عمل کے اثرات واضح اور محسوس کیے جاتے ہیں۔ روح کا آخری سفر قیامت کی طرف ہوتا ہے اور یہ آخرت میں داخل ہونے کی تیاری کا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل کے تحت روح جنت کی طرف بڑھتی ہے۔ روشنی، سکون اور خوشبو روح کے تجربات کا حصہ بنتی ہے۔ اعمال کی بنیاد پر روح جنت کے راستے پر آسانی سے چلتی ہے۔ برے اعمال کرنے والے شدید خوف اور دہشت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اعمال کی بنیاد پر روح دوزخ کی طرف رہنمائی محسوس کرتی ہے۔ ہر لمحہ عذاب اور پچھتاوے کا احساس بڑھتا ہے۔ روح کے آخری سفر میں اعمال کا اثر حتمی ہوتا ہے۔ ہر نیکی روح کو نور اور سکون دیتی ہے۔ ہر گناہ روح کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرتا ہے۔ روح کے تجربات آخرت میں جنت دوزخ کی ابتدائی جھلک پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی مکمل جانچ ہوتی ہے۔ ہر نیک اور برے عمل کی تفصیل کھلی ہو جاتی ہے۔ اعمال کے اثرات روح اور جسم دونوں پر واضح نظر آتے ہیں۔ نیک اعمال روشنی کے طور پر نظر آتے ہیں اور روح کے لیے سکون کا سبب بنتے ہیں۔ برے اعمال اندھیروں کی مانند ہوتے ہیں اور روح کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہر نیکی اور ہر گناہ کو اللہ کے انصاف کے مطابق تولا جاتا ہے۔ اعمال کے وزن کے مطابق انسان کی آخرت میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے انسانوں کے اعمال کا ریکارڈ اور جانچ کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کی اپنی کتاب اعمال دی جاتی ہے۔
فرشتے امال کی تفصیل بتاتے ہیں اور روح کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کے امال کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ فرشتے امال کے مطابق سوالات کرتے ہیں اور روح جوابی عمل کے مطابق جواب دیتی ہے۔ نیک امال کرنے والے آسانی سے جواب دیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ برے امال کرنے والے جواب دینے میں خوفزدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ امال اور فرشتوں کے سوالات کے بعد روح کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ نیک روحیں اللہ کی رحمت اور فضل کے تحت جنت کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ روشنی، خوشبو، سکون اور اللہ کی قربت کا تجربہ کرتی ہیں۔ گناہگار روحیں اعمال کے مطابق دوزخ کی طرف رہنمائی پاتی ہے۔ عذاب، خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ روح کا حتمی فیصلہ مکمل طور پر اعمال اور اللہ کے انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر نیکی روح کے لیے نور اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ ہر گناہ روح کو دہشت اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کی مکمل جانچ اور روح کا حتمی فیصلہ انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں نیکی، عبادت اور اخلاق پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیاوی لالچ اور فتنہ سے بچنا چاہیے۔ والدین، رشتہ داروں اور معاشرے کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق جنت دوزخ کے مستحق ہوگا اور ہر عمل اس کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا۔ بخاری و مسلم۔ نیک لوگوں کی روح جب جنت کی طرف جاتی ہے تو وہاں کے مناظر روح کو سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ جنت میں روشنی اور سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ روح ہر لمحہ اللہ کی قربت اور فضل محسوس کرتی ہے۔ جنت کی خوشبو روح کے ہر احساس کو تسکین دیتی ہے۔ ہر نیکی اور اچھے عمل کی بنیاد پر روح کو مزید سکون ملتا ہے۔ جنت کی طرف روشنی کے راستے ہیں جن پر روح سکون اور خوشی کے ساتھ چلتی ہے۔ اعمال کی بنیاد پر یہ راستے آسان یا چمکدار ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے روحیں اللہ کی رحمت اور سکون محسوس کرتی ہیں۔ دل میں خوف کا کوئی اثر نہیں، صرف نور اور راحت موجود ہے۔ گناہگاروں کی روح جب دوزخ کی طرف جاتی ہے تو وہاں کے مناظر خوف اور دہشت دیتے ہیں۔ دوزخ میں اندھیرا اور خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ اعمال کی بنیاد پر ہر لمحہ دہشت اور عذاب محسوس ہوتا ہے۔ برے اعمال کے نتیجے میں روح ہر لمحہ عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ خوف اور پچھتاوے کے اثرات روح کے ہر احساس میں شامل ہوتے ہیں۔ گناہگار روحیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی ہے۔ اعمال کے اثر سے ہر لمحہ شدید تکلیف اور دہشت کا سامنا ہوتا ہے۔ روح کی مکمل تجرباتی حالت اعمال اور اللہ کی عدل کے مطابق ہوتی ہے۔ نیک روحیں نور، سکون، خوشبو اور اللہ کی قربت محسوس کرتی ہیں۔ گناہگار روحیں اندھیرا، خوف، پچھتاوا اور عذاب محسوس کرتی ہیں۔ روح کے تجربات اعمال کی بنیاد پر شدت اختیار کرتے ہیں اور یہ آخرت کی حقیقت کی مکمل جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ تجربات انسان کے لیے انتباہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں نیکی اور عبادت کو ترجیح دیں، دنیاوی لالچ اور گناہ سے بچیں، والدین، رشتہ داروں اور معاشرتی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق جنت دوزخ کے مستحق ہوگا اور ہر عمل اس کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا۔ بخاری و مسلم۔ موت کے آخری لمحات، قبر کے تجربات اور قیامت کی جھلک کے بعد روح کی حالت مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل کے زیر اثر جنت کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ روشنی، سکون، خوشبو اور اللہ کی قربت محسوس کرتی ہے۔ ہر نیکی اور اعمال کی بنیاد پر راحت اور نور ملتا ہے۔ اعمال کی بنیاد پر دوزخ کی طرف رہنمائی پاتی ہے۔ خوف، دہشت اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہر لمحہ عذاب اور کرب کا احساس بڑھتا ہے۔ نیک اعمال روح کے لیے سکون اور نور کا سبب بنتے ہیں۔ گناہگار اعمال روح کو عذاب اور کرب میں مبتلا کرتے ہیں۔ روح کے تمام تجربات اعمال کی بنیاد پر شدت اختیار کرتے ہیں اور یہ آخرت کی حقیقت کی مکمل جھلک پیش کرتے ہیں۔
انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں قیامت اور موت کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی تیاری کرے۔ نیکی اور عبادت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ دنیاوی لالچ، گناہ اور ظلم سے بچنا چاہیے۔ والدین، رشتہ داروں اور معاشرتی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ دعا، صدقہ اور نیکی کے اعمال روح کو آخرت میں سکون اور راحت دیتے ہیں۔ روزانہ نماز، ذکر اور دیگر عبادات پر مکمل توجہ دیں۔ یہ اعمال قیامت کے دن روح کے لیے نور اور سکون کا سبب بنتے ہیں۔ صدقہ اور نیک اعمال روح کو آرام دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور معاشرت میں حسن اخلاق اور ایمانداری اختیار کریں۔ ایمان پر قائم رہنا روح کے تجربات کو سکون اور راحت بخشتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنا روح کے لیے سکون اور نجات کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی مزید معلوماتی اور روحانی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو موت اور قیامت کی حقیقت کا علم ہو۔